اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران مختصر سی آیت نمبر 43 میں نے تلاوت کی ہے اور آج کے لیکچر میں ہم اس کو انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں دو جگہ پر، اور ان دونوں واو عاطفہ کے بعد فعل ہے، لہٰذا ہم الگ سے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو تین حصے کریں گے ہم اس آیت کے۔ پہلا ہوگا یا مریم اقنتی لربکی، دوسرا ہوگا واسجدی، اور تیسرا ہوگا وارکعی مع الراکعین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ یا حرف ندا ہے، مریم اسم ہے، مرفوع ہے۔ اقنتی قاف نون اور تا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے خان صاحب ذکر کر رہے ہیں کانتا یقنتو، جس کے معنی فرما برداری اختیار کرنا کے ہیں۔ اس سے فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اور لام حرف جر ہے جس کے بعد رب اسم مجرور ہے، اور رب کے بعد جو ضمیر ساتھ دیکھ رہے ہیں ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث حاضر کی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ جو ہیں واو اور اسجدی ہیں۔ واو عاطفہ ہے، اسجدی فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، سین جیم دال روٹ لیٹرز، سجدہ یسجدو سجودن سجدہ کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، ارکعی فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، را کاف اور عین روٹ لیٹرز ہیں، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، رکع یرکعو رکوعا رکوع کرنا کے معنی میں، اور لفظی معنی اس کے جھکنا کے ہیں۔ مع ظرف ہے اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور الراکعین جو ہے یہ الراکی کی جمع ہے، اور یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے، رکوع کرنے والے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ ادعو فعل فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، مفعول بھی چاہیے تو منادہ ہے جو کہ مریم ہے، لہٰذا اس کو ہم محلن منصوب مفعول بھی قرار دیں گے۔ ادعو فعل کے لیے ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب ندا اقنتی لربی کی ہوگا۔ اقنتی فعل بفاعل ہے، یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ہم انتا کو فاعل قرار دیتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس میں ہمیں یہ جو یا ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد رب مجرور ہے، اور رب مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کاف ہے، مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائیں گے لام حرف جر کے لیے، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقنتی فعل کے۔ پھر اقنتی فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا مقصود بن ندا ہو جائے گا ندا کے لیے، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو جائے گا۔ اس حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، اے مریم فرما برداری اختیار کر اپنے رب کی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے اعراب پہ بات کریں گے۔ واو کو عاطفہ، اسجدی فعل بفاعل، یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اقنتی پر، اور ترجمہ کریں گے اور تو سجدہ کر۔ تیسرے حصے کے اعراب پہ بات کریں گے۔ واو عاطفہ ارکعی فعل بفاعل، یا ضمیر مرفوع متصل فاعل، مع الراکعین ظرف مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا ارکعی فعل کے، اور ارکعی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا اقنتی پر ہی، اور ترجمہ کریں گے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی ایک نظر دیکھتے چلیں۔ محمود صافی صاحب نے ندا اور جواب ندا کو لا محل لہ استئنافیہ قرار دیا ہے۔ اقنتی لربی کی لا محل لہ جواب ندا، اسجدی لا محل لہ معطوفہ علی جملہ اقنتی، ارکعی لا محل لہ معطوفہ علی جملہ اقنتی۔ تو الحمدللہ جی میچ کر گئی ہے ورکنگ 100%۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، یا مریم اے مریم اقنتی لربی کی اپنے رب کی فرما بردار بن، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ایک مختصر سی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔